نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اہل القرآن، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک آپ کو ایمان، صحت، تقوی، عافیت اور سلامتی سے رکھے۔ سبق نمبر 8 لیول 1 میں انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے بہت پیاری حدیث مبارکہ۔ اس کے بعد ہم نے اصول مہارت شروع کیے ہوئے ہیں، جس میں سے ہم اصل اول یعنی پہلا اصول مہارت حلق وہ دیکھ چکے ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ اصل ثانی یعنی لسان کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد دانتوں کا نقشہ، دانتوں اور داڑھوں کے نام، دانتوں کی نظم یاد کریں گے انشاءاللہ، اور پھر لسان کے حصے۔ کیونکہ دیکھیے جو ہمارا حلق کے بعد جو اگلا ہمارا شروع ہو رہا ہے اصول مہارج لسان کے جو مہارج میں دانتوں اور داڑھوں کا بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہ اصول مخرج شروع کرنے سے پہلے ہم دانتوں اور داڑھوں کے بارے میں جانیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم لسانی مہارج کو شروع کریں گے۔ حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو وہ اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے۔ بہت پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ اس کی وضاحت دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث ہمیں اخلاص، محبت اور بھائی چارے کا درس دیتی ہے۔ سادہ الفاظ میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنے لیے کامیابی چاہتے ہیں تو دوسروں کے لیے بھی وہی چاہیں۔ اگر آپ اپنے لیے عزت چاہتے ہیں تو دوسروں کو بھی عزت دیں، اور اگر آپ اپنے لیے اچھا چاہتے ہیں تو دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یعنی حسد نہیں کرنا، دوسروں کی کامیابی کو دیکھ کر خوش ہونا ہے۔ دوسروں کا بھلا چاہنا ایمان کا حصہ ہے۔ صرف اپنے بارے میں نہیں سوچنا، دوسروں کی خیر خواہی کے بارے میں بھی سوچنا ہے، ان سے محبت اور ہمدردی کے جذبات رکھنے ہیں۔ اور آپ خود اندازہ لگائیے کہ کیا کوئی چیز جو آپ کو ناپسند ہو تو خود کو دوسرے بھائی کی جگہ پر رکھ کر سوچیں، اگر وہ چیز آپ کو ناپسند ہے تو کیا اسے بھی پسند ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، جو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں، اپنے لیے کیا چاہتے ہیں؟ کامیابیاں، بھلائیاں، اس کے بعد خوشیاں اور محبت، پیار، سب سے بڑی بات عزت۔ اپنے لیے عزت چاہتے ہیں، جتنے بھی آپ خیر خواہی کے کام ہیں وہ سب آپ اپنے لیے چاہتے ہیں۔ تو مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو اپنے لیے جو کچھ چاہتا ہے وہ سب کچھ اپنے بھائی کے لیے بھی چاہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ سے نرمی سے بات کرے تو آپ دوسروں سے بھی نرمی سے بات کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی عزت سے آپ کے ساتھ پیش آیا جائے تو آپ دوسروں سے بھی عزت سے پیش آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا سچا مومن بنائے، ایسا مومن کہ ہم بالکل سنسیئر ہو جائیں دوسروں کے ساتھ، کہ جو کچھ ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی ہم دوسروں کے لیے بھی پسند کریں۔ آمین۔ چلیے ہم دیکھ رہے تھے مہارج کا بیان۔ اصول مہارج دیکھے ہم نے۔ اصول مہارج 5 ہوتے ہیں: حلق، لسان، شفتان، جوف دہن اور خیشوم۔ حلق ہم دیکھ چکے ہیں الحمدللہ۔ حلق کے 3 مہارج ہوتے ہیں جن سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں: اقصی حلق، وسط حلق اور ادنی حلق۔ ٹھیک ہے، ان سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ آگے ہم دیکھیں گے لسان۔ لسان کے 10 مہارج
اور ان سے 18 حروف ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، باقی ابھی ہم نہیں دیکھیں گے. شفتان، جوف دہن اور خشوم ابھی نہیں دیکھیں گے. ابھی ہم لسان کے بارے میں دیکھیں گے. اب لسان، اس کے 10 مخارج اور 18 حروف ادا ہوتے ہیں. یہ سب دیکھنے سے پہلے ہم دانتوں اور داڑوں کو دیکھیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد ہم لسان یعنی زبان، اس کے حصوں کو دیکھیں گے، کیونکہ زبان کے جو حصے ہیں ہر حصہ مختلف مخرج کے ساتھ، مختلف دانتوں اور داڑوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور ہر حرف مختلف مخارج سے ادا ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے ہم دانتوں اور داڑوں کے بارے میں دیکھتے ہیں. آپ کے ساتھ ایک تصویر شیئر کی گئی ہے. یہاں پہ دیکھیے، سب سے اوپر لکھا ہوا ہے جڑ. یہ ہے ہمارے دانت کی جڑ جو اندر ہے، مطلب اندر ہمارے پینیٹریٹ ہوئی ہوئی ہے، اندر منہ کے اندر، جبڑے کے اندر. اس کے بعد جو باکس نظر آ رہا ہے وہ ہے مسوڑا، اور لاسٹ والا ہے یا تو یہاں پہ دانت ہوگا یا داڑ ہوگا. دانت ہمارے سامنے والے آگے اور داڑیں جو ہماری پیچھے آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ دانت کا نقشہ ہے. اس نقشے کو آپ یاد کر لیں. سب سے اوپر ہوتی ہے جڑ، اس کے بعد ہوتے ہیں مسوڑے، اس کے بعد ہوتے ہیں دانت یا داڑیں. واضح ہے؟ اچھا، یہ پکچر جو ہے اس لیے بتائی گئی ہے کہ دیکھیں، جب ہم دیکھتے ہیں نا دانت کا، یہ ہم نے شکل بنائی ہے، ایک پکچر بنائی ہے جس میں ہمیں اوپر سب سے اوپر جڑ نظر آ رہی ہے، پھر مسوڑے ہیں، پھر دانت یا داڑ ہے. یہ اس لیے کہ زبان کبھی جڑ کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے تو اس سے مختلف حروف ادا ہوں گے. تو اب آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ جڑ کہاں پہ ہے. ہم نے اپنی زبان کو اس جگہ پہ لگانا ہے. اس کے بعد آ رہے ہیں مسوڑے. تو بعض مخارج جو ہیں ان میں مسوڑے انوالو ہیں، تو پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مسوڑے جڑ کے بعد آتے ہیں، تو ہم نے وہاں پہ اپنی زبان کو لگانا ہے. اور لاسٹ ہے دانت یا داڑ، یعنی یا دانت کے اندرونی کنارے سے لگا لیں، یا دانت کے سرے سے لگا لیں، یا داڑ کے ساتھ لگا لیں. پھر وہاں پہ ہم جب دانت، ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ جگہ دانت ہیں، یہاں پہ داڑ ہے، ہم اپنی زبان کو وہاں ٹچ کریں گے. ٹھیک ہے، تو ہر ایک جو ہے نا پارٹ اپنی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ ہر ایک پارٹ اپنے اپنے مخرج میں استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے اب ہم دانت کا نقشہ دیکھتے ہیں، دانت اور داڑوں کا نقشہ. کل ہمارے 32 دانت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جن میں سے 12 دانت اور 20 داڑیں ہوتی ہیں. تعداد آپ کو یاد ہونی چاہیے. کل 32 دانت ہوتے ہیں، جن میں سے دانت کتنے ہیں؟ 12. داڑیں کتنی ہیں؟ 20. اب دانتوں کے نام دیکھیے. دانتوں کے 3 نام ہیں، یعنی کہ 3 اقسام ہیں، تو ظاہر ہے 3 نام ہوئے: ثنایا، رباعی، انیاب. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے: ثنایا، رباعی، انیاب. اب ثنایا جو ہے یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں: ثنایا علیہ اور ثنایا سفلی. ثنایا علیہ کون سے ہوتے ہیں؟ علیہ کہتے ہیں اوپر کو، سفلی کہتے ہیں نیچے کو. ٹھیک ہے، دانت ہمارے کتنے ہیں؟ 12. ان کے 3 طرح کے نام ہیں، 3 اقسام ہیں. نمبر 1 ثنایا، نمبر 2 رباعی، نمبر 3 انیاب. اب ان کی تعداد دیکھتے ہیں. ثنایا بھی 4 ہوتے ہیں، رباعی بھی 4 ہوتے ہیں، انیاب بھی 4 ہوتے ہیں. ثنایا 2 طرح کے ہوتے ہیں: ثنایا علیہ، اوپر والے سامنے کے 2 دانت، ثنایا سفلی، نیچے والے سامنے کے 2 دانت. جو آپ کے سامنے 2 بڑے بڑے دانت نظر آ رہے ہیں نا، ان کو کہتے ہیں ثنایا علیہ، اور انہی کی سیدھ میں جو نیچے 2 دانت ہیں ان کو کہتے ہیں ثنایا سفلی. اب دیکھیے ڈویژن آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ثنایا ہم نے کہا 4، اب 4 جو آگے 2 میں ڈیوائیڈ ہو گئے، 2 ثنایا علیہ ہو گئے، 2 ثنایا سفلی. رباعی بھی 4 ہیں، انیاب بھی 4 ہیں. ان کو ہم نقشے میں دیکھیں گے یہ کہاں ہیں. سامنے والے جو 2 دانت ہیں ان کو فنگر لگائیے، یہ آپ کے ہو گئے ثنایا علیہ. ٹھیک ہے، اب انہی کے ساتھ جو اگلے دانت ہیں آپ کے، یہ ہوتے ہیں رباعی، دائیں اور بائیں اور اوپر نیچے. یعنی ثنایا علیہ آپ کے اکٹھے ہیں سامنے کے 2 دانت، لیکن رباعی جو ہے وہ الگ الگ ہو جائے گا. دائیں طرف بھی ایک، بائیں طرف بھی اوپر ایک. اسی طرح نیچے بھی ثنایا سفلی کے دائیں طرف ایک اور بائیں طرف ایک. یہ الگ الگ ہیں، ٹوٹل 4 ہو گئے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب انہی رباعی کے آگے بھی دیکھیں، ان کو کہتے ہیں انیاب. دائیں طرف بھی ایک، بائیں طرف بھی ایک
नीचे भी, दाएं तरफ भी एक और बाएं तरफ भी एक, 4 पूरे हो गए। अब इनके नामों के मतलब देखिए। सनाया उलिया यानी सामने के ऊपर वाले 2 दांत, सनाया सुफला नीचे वाले 2 दांत। रुबाई कहते हैं 4 को, रुबा। आप जब कुरान पाक पढ़ते हैं तो आपको पता है ना कि जो एक पारा होता है वो 4 पार्ट्स में होता है, रुब, निस्फ, सलासा और लास्ट पार्ट। तो रुब किसको कहते हैं? 1/4 हिस्सा, ठीक है। तो रुबाई उसी से निकला है, रुबा से। और अनियाब कहते हैं नोकीले दांत। ये जो हमारे सामने नोकीले दांत नजर आ रहे होते हैं ना, इनको कहते हैं अनियाब। आगे अब देखते हैं दाढ़ें। दाढ़ें हैं टोटल 20। ज़वाहिक, तवाहिन, नवाजिस, ये इनके नाम हैं। दवाहिक, तवाहिन, नवाजिस। दवाहिक होती हैं 4, तवाहिन होती हैं 12 और नवाजिस होती हैं 4। अब दवाहिक कहाँ पे होंगी? अनियाब के साथ ऊपर नीचे दाएं बाएं 4 होंगी, ठीक है, एक एक करके। ये होती हैं ज़वाहिक। ज़वाहिक का मतलब होता है हंसने वाली। देखिए जब आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं तो आपकी ये सामने नोकीले दांतों के साथ वाली जो दाढ़ें हैं ना, ये नज़र आती हैं और ये बड़ी प्यारी भी लगती हैं। इनको कहते हैं ज़वाहिक, हंसने वाली। आगे है तवाहिन 12। 12 कैसे डिवाइड होंगी? ज़वाहिक के साथ ऊपर देखिए दाएं तरफ 3 दाढ़ें, इसी तरह ऊपर ही ज़वाहिक के साथ अगली वाली बाएं तरफ 3 दाढ़ें, इसी तरह नीचे आ जाएं, दाएं तरफ 3 दाढ़ें ज़वाहिक से अगली और बाएं तरफ 3 दाढ़ें ज़वाहिक से अगली, टोटल 12 होगी। ये होती हैं तवाहिन। 3 ऊपर दाएं, 3 बाएं ऊपर, फिर इसी तरह 3 नीचे दाएं तरफ और 3 बाएं तरफ, टोटल 12 दाढ़ें होती हैं। इनको कहते हैं पीसने वाली। जब हम खाना खाते हैं, हमारा खाना इन्हीं दाढ़ों के जरिए पीस रहा होता है, ठीक है। ये 12 दाढ़ें हैं। लास्ट में है नवाजिस। नवाजिस भी 4 हैं। कैसे? तवाहिन से बिल्कुल इस तरफ, एक तरफ दाएं तरफ, फिर उसी तरह बाएं तरफ ऊपर। अब नीचे आ जाएं तवाहिन से, वो लास्ट पे दाएं तरफ और बाएं तरफ, ये 4 यूं होंगी नवाजिस। नवाजिस कहते हैं अकल दाढ़ को, जो कहते नहीं कि अकल दाढ़ है हमारी निकल रही है, या फिर अकल दाढ़। अकल, आइन कॉफ लाम अकल दाढ़ और अलिफ काफ लाम अकल दाढ़। अकल होता है खाना, अकला खाना, खाने वाला, ठीक है। ये दोनों मतलब हैं इसके, ठीक है। वाज़े है, नक्शा वाज़े हो गया। अब आगे देखिए, नक्शे में आपको लेबल नजर आ रहा है। लेबल देखते हैं आप। सामने मिडल में 2 सनाया उलिया, उन्हीं के दोनों साथ एक एक रुबाई। अब ये सिर्फ इन्होंने ऊपर का नक्शा दिखाया हुआ है, आपने साथ नीचे को भी फॉलो करना है, खुद इमेजिन करके कि जैसे सनाया उलिया है ना, तो उसी की सीध में हमारे नीचे वाले दांत सनाया सुफला है, जैसे साथ इन्होंने बना के भी दिखाया हुआ, ठीक है। आगे है रुबाई, सनाया उलिया के साथ दाएं बाएं और इसी तरह सनाया सुफला के साथ भी दाएं बाएं होंगे। फिर अनियाब, रुबाई से अगले हो गए, नोकीले शक्ल बनाई हुई है उन्होंने, नोकीली सी। फिर आगे ज़वाहिक, जिस पे क्रॉस सा लगा हुआ है, अनियाब के साथ दाएं बाएं ज़वाहिक। फिर आगे 3 हो गई तवाहिन, 3 इधर, फिर इसी तरह नीचे वाले दांतों में 3 और लास्ट पे नवाजिस, दाएं बाएं ऊपर नीचे और दाएं बाएं इस तरह करके। दांतों को तो दांत कहते हैं, लेकिन दाढ़ों को अरबी में अजरास कहते हैं। एक दाढ़ हो तो जर्स बोला जाएगा और जमा हो यानी कि दाढ़ें हो तो अजरास कहा जाएगा। नक्शे से आपको लेबलिंग समझ आ गई है? आपकी दांत और दाढ़ों की मुकाम, तरतीब, ये आगे अब आपको डिटेल नजर आ रही है। सनाया कहते हैं सामने वाले ऊपर के नीचे के 4 दांत, जो मैंने आपको सब बताया एक्सप्लेन किया, वो सब इधर लिखा हुआ है, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है दांतों की नज़म। है तादाद दांतों की कुल 30 और 2, सनाया है 4, रुबाई है 2 हैं, अनियाब 4 और बाकी रहे 20 के कहते हैं कुर्रा। अजरास इन्हीं को, ज़वाहिद हैं 4, तवाहिन हैं 12, नवाजिज भी हैं इनके बाजू में 2। इसको ऐसे ही आपने याद करना है, इंशाल्लाह आपसे वाइवा में पूछी जाएगी, सुनी जाएगी, क्योंकि ये इतनी प्यारी पोएम है कि इसी के अंदर हमें
دانتوں اور داڑوں کی تعداد اور ان کے نام یاد ہو جاتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں لسان۔ اب ہم اپنا مخرج شروع کرتے ہیں۔ لسان کے 10 مخارج جن سے 18 حروف ادا ہوتے ہیں، اس میں اب ہم دیکھیں گے سب سے پہلے لسان کے حصے، یعنی لسان کے نام، زبان کے جو پارٹس ہیں ان کے نام۔ تو بعض کتابوں میں 5 دیا ہوا ہے، بعض کتابوں میں 4 ہیں اور بعض کتابوں میں 6 ہیں، تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ آپ کے سامنے نقشہ بنا ہوا ہے لسان کا، جس کے اوپر لکھا ہوا ہے اقصی لسان، وسط لسان، حافہ لسان، طرف لسان، راس لسان، ٹھیک ہے۔ تو زبان کے یہ جو 5 حصے ہیں، ان سے جو ہے نا ہمارے حروف ادا ہوتے ہیں۔ اقصی لسان سے دیکھیے، اس کے 2 مخارج ہیں جن سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ وسط لسان، اس کا ایک ہی مخرج ہے اور اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ حافہ لسان، اس کا بھی ایک مخرج ہے اور 1 حرف ادا ہوتا ہے۔ طرف لسان، اس کے 3 مخارج ہیں اور 3 ہی حروف ہیں، اور راس لسان کے بھی 3 مخارج اور 9 حروف ادا ہوتے ہیں۔ ابھی اس کو رٹا نہیں لگانا آپ نے۔ جب انشاءاللہ آپ 1 بائی 1 تمام یہ مخارج پڑھ لیں گے، تمام لسان کے جو حصے پڑھ لیں گے، آپ کو آٹومیٹیکلی یاد ہو جائے گا ان کا نمبر آف مخرج اور نمبر آف حروف، ٹھیک ہے۔ اس نقشے کو رٹا نہیں لگانا، جب ہم ایک ایک کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ سب یاد ہو جائے گا۔ آگے دیکھیے، زبان کے حصوں کو لیبل کیا گیا ہے۔ اقصی لسان کون سی ہوتی ہے؟ اقصی لسان وہ حصہ ہوتا ہے زبان کا جو بالکل ابتدا میں ہوتا ہے، یعنی زبان کی جڑ کو کہتے ہیں۔ اپنے حلق کو، گلے کو ہاتھ لگائیں جہاں سے ہماری زبان شروع ہو رہی، کہاں سے شروع ہو رہی تھی؟ وہ جو کوا نہیں نظر آتا ہمارے گلے میں، کوا آتا ہے نا، سکن، جو ہمارا گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، لوتھڑا ہوتا ہے، جو گلے میں ہوتا ہے، وہاں سے ہماری زبان شروع ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں اقصی لسان۔ اقصی لسان یعنی زبان کی جڑ۔ اس کے بعد آتا ہے وسط لسان۔ وسط کہتے ہیں درمیان کو، یعنی زبان کا درمیانی حصہ، یہ دوسرا نام ہو گیا۔ تھرڈ ہے حافہ لسان، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے بلو پارٹ، یہ بلو پارٹ ہوتا ہے نا، یہ حافہ لسان ہے۔ حافہ کہتے ہیں زبان کی کروٹ کو، زبان کے بغلی کناروں کو، یا پھر زبان کے موٹے کناروں کو۔ ہر نام کے 2 3 مطلب ہیں، آپ کو سب مطلب آنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اقصی لسان ہے، اقصی لسان کا دوسرا نام کیا ہے؟ زبان کی جڑ۔ ایک اور نام ہے اصل لسان، اصل لسان، ٹھیک ہے، یہ اقصی لسان کے نام ہے۔ وسط لسان کسے کہتے ہیں؟ زبان کا درمیان۔ حافہ لسان کسے کہتے ہیں؟ زبان کے بغلی کنارے، زبان کی کروٹ، یا پھر زبان کے موٹے کنارے، یہ 3 نام ہیں۔ طرف لسان، طرف لسان کہتے ہیں زبان کا گول کنارہ، یہ سامنے آپ کو جو گرین لائن نظر آ رہی ہے نا، یہ اتنا سارا حصہ زبان کا گول کنارہ کہلاتا ہے۔ اور لاسٹ وہ ہے راس لسان۔ راس، حمزہ کے اوپر جھٹکا ہے، حمزہ ساکنہ، راس لسان، اس کو راس لسان نہیں پڑھنا۔ آپ کو درمیان میں جو الف نظر آ رہا ہے وہ الف نہیں ہے، وہ حمزہ ہے، تو حمزہ کے اوپر جب ساکن ہو تو اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، تو یہ ہے راس لسان، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ زبان کی نوک کو کہتے ہیں، ٹپ آف دا ٹنگ۔ اور یہ کہاں ہوگی؟ یہ جو آپ کو طرف لسان نظر آ رہا ہے نا، اس کے جو گرین لائن ہے، بالکل زبان کی ٹپ، درمیان میں، مڈل میں۔ آپ اپنی زبان جو سامنے باہر نکالیں تو اس کا جو مڈل والا پارٹ ہے، ٹپ، بالکل کنارہ، زبان کی نوک، وہ ہے راس لسان۔ اس کو ٹچ کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگی کہ یہ ہماری زبان کی نوک ہے، راس لسان۔ ایک اور ہم نے نام پڑھا ہوا ہے ظہر لسان۔ ظہر کہتے ہیں جتنا بھی جو ہمارا یہ زبان ہے نا، سارا اوپر والا حصہ جو تالو کی جانب ہے، اس کو ظہر لسان کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا مطلب کوئی الگ سے پارٹ نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے، کیونکہ ظہر لسان کے اندر سارے پارٹس آ رہے ہیں نا، ساروں کے مخرج اپنے اپنے آ رہے ہیں، اس لیے کہ ظہر لسان الگ سے لیبل نہیں کیا جاتا، یہی 5 پارٹ جو ہے نا یہ لیبل کیے جاتے ہیں۔ آگے دیکھیے، اقصی لسان لیبل کی ہوئی ہے، وسط لسان، پھر طرف لسان، پھر راس لسان، پھر حافہ لسان،
حافہ لسان کو 2-3 جگہوں پہ انہوں نے لیبل کیا ہوا ہے، وہ انشاءاللہ جب ہم حافہ لسان کا مخرج پڑھیں گے نا وہاں ہم اس کو دیکھ لیں گے کہ حافہ کے اپنے بھی 3 حصے ہوتے ہیں، ادنا حافہ، اقصی حافہ، وسط حافہ، لیکن وہ انشاءاللہ ہم اس کے مخرج کے اندر دیکھیں گے۔ اور یہ دیکھیں ظہر لسان لکھا ہوا ہے، ظہر لسان مطلب یہ سارا زبان کا اوپر والا حصہ۔ اب دیکھیے یہ چیز مشکل نہیں ہے، یہ شاید آپ فرسٹ ٹائم پڑھ رہے ہیں یا کچھ نے پڑھی بھی ہوگی، تھوڑا سا فوکس کیجئے۔ اقصی لسان کہاں پہ ہوتا ہے کہ زبان کا وہ حصہ جو اوپر نرم اور سخت تالو سے لگتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا اقصی لسان کیا ہوتا ہے، اصل لسان یا زبان کی جڑ، تو یہ کہاں پہ ہوتا ہے، یہ بالکل سٹارٹ میں ہوتا ہے۔ یہ زبان کا وہ حصہ ہے جو نرم اور سخت تالو سے لگتا ہے۔ تالو کیا ہوتا ہے، جو اوپر والی جو جگہ ہوتی ہے ہمارے منہ کی۔ آگے حافہ لسان ہے، حافہ لسان کیا ہوتا ہے کہ زبان کا دائیں یا بائیں کنارہ جو داڑوں کو لگتا ہے۔ حافہ لسان کے باقی کیا نام ہے، بغلی کنارہ یا زبان کی کروٹ یا زبان کے موٹے کنارے۔ حافہ لسان کے یہ تینوں نام آپ کو آنے چاہیے۔ نیکسٹ ہے طرف لسان بتایا ہوا، یہ کہاں پہ ہے، یہ زبان کا گول کنارہ ہے، یہ کس کو لگتا ہے، ثنایا رباعی انیاب کو لگتا ہے۔ آپ اپنا زبان ٹچ کریں گے نا سامنے والے دانتوں کو تو یہ اتنا ہی لگتا ہے گول کنارہ، 2 ثنایا کو، ساتھ والے رباعی کو، ساتھ والے انیاب کو۔ اور لاسٹ ہے راس لسان۔ راس لسان کیا ہوتی ہے، زبان کی نوک ہوتی ہے جو صرف ثنایا سے لگتی ہے، ٹھیک ہے، یہ سامنے۔ اس کے بعد وسط لسان یعنی کہ زبان کا درمیانی حصہ ہوتا ہے جو تالو کی جانب ہوتا ہے۔ پھر ظہر لسان زبان کا پورا اوپر والا حصہ، ٹھیک ہے، یہ سارے اب آپ کے میں نے سب بتا دیا آپ۔ چلیے یہی تک رکھتے ہیں۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔